کوئی مقابلہ تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کم کر رہے ہیں ہم. لیکن دو محمد بھی تو بنا رہے ہیں جواد بھائی، ایک محمد کی یہی آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں دو محمد بات یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں ان کا غلام ہوں، میں ان کی تابع داری کرتا ہوں، میں ان کی پیروی کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں وہ برابری کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے اصل. جو شخص یہ کہتا ہے، آپ سے مراد آپ نہیں ہے نا بھائی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. جو بھی یہ کہتا ہے کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے اور وہ افتراء کر رہا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ بھائی بات سنیں نا، جی ایک منٹ بات سنیں. اب جو یہ کہے کہ اب ایک جو ہے وہ، اب آپ نے پھر آپ پتہ نہیں شاید اب یہ بھی تو مسئلہ نا. اب آپ دیکھیں آپ سیفی بھائی کی جا کے بیانات، میں اب یہاں تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ آپ کو سنا دوں. اپنا اویس بھائی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر زندگی میں کچھ سمجھنا ہے تو نہ سیفی کی سنو، نہ میری سنو، نہ کسی اور کی سنو، ٹھیک ہے؟ نہ سیفی بھائی، نہ احمزی بھائی، نہ جواد بھائی، کسی کی مت سنو. میں نے رات کو ایک مثال دی، آپ ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، آپ سن رہے تھے رات کی گفتگو؟ نہیں میں نہیں سن رہا تھا. اچھا، ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا، جواد بھائی سن رہے تھے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا یہ اپروپریٹ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مریض کو یہ مرض ہے اور اس کو یہ دوا دیں؟ آپ بتائیں کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں. کون بتا سکتا ہے کہ یہ مریض ہے اور اس کو کون سی دوا چاہیے؟ یہ کس کا کام ہے؟ پیور ڈاکٹر کا، جو ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جس شخص کا دعویٰ ہے، کیا اس کی بات ہمیں سمجھنی چاہیے یا نہیں سمجھنی چاہیے؟ اس کی بات ہی سمجھنی چاہیے. تو آپ اردو سمجھتے ہیں میرے بھائی، غور سے سمجھیں، بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں مشکل ہی کچھ نہیں ہے. ہمیشہ مشکل یہ ہے کہ جب ہم دوسروں سے سمجھنا چاہتے ہیں نا تو وہ نہیں سے جو ہم لوگ ادھر تھوڑا مسئلہ ہو گیا مسئلہ ہو ایسی بات ہے جیسے روک کے سر کلیئر سینٹر نہیں بن گیا سر، شٹر نیچے کیا سر تو مسئلہ کلیئر غلط نہیں کریں آپ کر رہے ہو غلط.